دوستو یوپی کے مشہور شہر یعنی وارانسی کے حالات سے تو آپ سبھی لوگ پوری طرح سے واقف ہوں گے، کیونکہ یہاں پر موجود ایک مسجد اور مندر کو لے کر جو وواد چھڑا ہے، اس وواد کی چرچا اب صرف بھارت دیش ہی میں نہیں بلکہ دنیا کے الگ الگ کونوں میں بھی کی جا رہی ہے۔ مندر اور مسجد سے جڑا یہ وواد نہ صرف اب کورٹ میں پہنچ چکا ہے بلکہ لوکل کورٹ کی طرف سے لیے گئے کچھ فیصلوں کی وجہ سے اب وارانسی میں بھاری پولیس بھی تعینات کر دی گئی ہے تاکہ حالات خراب نہ ہو سکیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ اس پورے میٹر پر اب انڈیا کے ساتھ ساتھ دنیا کے دوسرے الگ الگ علاقوں میں رہنے والے لوگوں نے بھی اپنے وچار دینا شروع کر دیے ہیں، مگر زیادہ تر لوگوں کا سوال ابھی بھی یہی ہے کہ کیا وارانسی میں موجود مندر اور مسجد کا یہ کیس بھی بالکل اسی طرح سے آگے بڑھے گا کہ جس طرح سے کسی دور میں ایودھیا کا بڑھا تھا، اور کیا وارانسی میں موجود مسجد کا بھی وہی حال ہوگا کہ جو ایودھیا میں موجود بابری مسجد کا ہوا تھا؟ کیونکہ دوستو یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ اس طرح کے کچھ بیان آ رہے ہیں ہمارے دیش کے بڑے بڑے نیتاؤں کی طرف سے، ایون اسد الدین اویسی کہ جن کی گنتی بھارت کے سب سے مشہور نیتاؤں کے ساتھ کی جاتی ہے، انہوں نے تو یہ تک کہہ ڈالا ہے کہ ہم پہلے ہی ایک مسجد یعنی بابری مسجد کو دھوکے سے کھو بیٹھے ہیں مگر اب ہم ایک اور مسجد نہیں کھونے دیں گے۔ دراصل دوستو وارانسی کی جس مندر اور مسجد کو لے کر وواد چل رہا ہے یہ دونوں ایک ہی جگہ پر موجود ہیں، یعنی ان دونوں کی لوکیشن بالکل برابر ہے۔ تو اب ہندو پکش کے جو عدالت میں اپنی عرضی لے کر پہنچا ہے اس کا یہ دعویٰ ہے کہ برابر میں جو مسجد موجود ہے کہ جس کو گیان واپی مسجد کے نام سے جانا جاتا ہے، یہ مسجد بھی کسی دور میں ایک مندر ہی ہوا کرتی تھی، یعنی اس جگہ پر مندر ہوا کرتا تھا اور یہ مندر حد سے زیادہ پرانا تھا، مگر پھر مغل سلطنت کے سب سے طاقتور بادشاہ یعنی اورنگزیب عالمگیر نے اس مندر کو توڑوا کر یہاں پر مسجد بنوائی تھی۔ تو اب کورٹ جلد سے جلد اپنی پوری کارروائی کر کے یہ مسجد کی جگہ بھی ہمارے حوالے کر دے، مگر دوستو دوسری طرف مسلم پکش کا کچھ اور ہی کہنا ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ یہاں پر ہمیشہ سے ہی مسجد موجود ہوا کرتی تھی، یہاں پر تو کوئی مندر ہوا ہی نہیں کرتا تھا۔ فی الحال دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم اس پورے میٹر کو ہسٹوریکلی جاننے کی کوشش کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ کیا سچ میں اتہاس میں یہاں پر ایسا کوئی مندر ہوا کرتا تھا کہ جس کو اورنگزیب عالمگیر نے توڑوایا تھا، یا پھر یہ صرف اور صرف جھوٹ ہے۔ تو چلیے اپنی اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ دوستو سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کو یہ بتاتا چلوں کہ گیان واپی مسجد اور اس کے برابر میں موجود جو مندر ہے اس کا پورا معاملہ اتہاس میں صاف طور پر ذکر نہیں ہے، بلکہ اتہاسک طور پر ان دونوں چیزوں کا یہ جو مدعا ہے یہ حد سے زیادہ کمپلیکیٹڈ ہے۔ عدالت میں جانے والے ہندو پکش کی اگر بات کریں تو ان کے دعوے کے مطابق یہاں پر جو مندر ہوا کرتا تھا وہ لگ بھگ 2000 سال پرانا تھا، جس کو مشہور شاسک مہاراجا وکرم آدتیہ نے بنوایا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور پھر 1669 میں مغل سلطنت کے بادشاہ اورنگزیب عالمگیر نے اس مندر کو توڑوا کر یہاں پر مسجد بنوا دی تھی۔ جبکہ بات کریں اگر مسلم پکش کی تو ان کے مطابق یہاں پر کوئی مندر ہوا ہی نہیں کرتا تھا اور ان کے مطابق اس مسجد کا اتہاس بھی حد سے زیادہ پرانا ہے۔ مسلم پکش کے مطابق یہاں پر یہ مسجد اورنگزیب عالمگیر سے بھی پہلے سے موجود تھی اور اس مسجد کو مغل سلطنت کے ہی ایک مشہور بادشاہ یعنی اکبر کے آرڈر پر بنایا گیا تھا۔ اتنا ہی نہیں مسلم پکش تو یہ بھی دعویٰ کرتا ہے کہ وہ ایویڈنس بھی دکھا سکتا ہے۔ ان کے مطابق ان کے پاس اس سے ریلیٹڈ ریونیو ریسیوڈ بھی موجود ہیں، یعنی جو اس پر خرچہ ہوا تھا اور جس طرح سے اس پورے اسٹرکچر کو بنایا گیا تھا اس کی بہت ساری چیزیں ان لوگوں کے پاس موجود ہیں، مگر جس طرح کے بھی ایویڈنس ان لوگوں کے پاس موجود ہیں اس کو عدالت نے قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ حالانکہ دوستو جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں بھی بتایا کہ اتہاسک طور پر یہ معاملہ اور بھی زیادہ کمپلیکیٹڈ ہے اور جس طرح کے فیکٹس ابھی مینشن کیے گئے ہیں یہ زیادہ تر اتہاسکاروں کی رائے پر کھرے نہیں اترتے ہیں، کیونکہ زیادہ تر اتہاسکار تو اس مندر اور مسجد یعنی دونوں ہی چیزوں کا کنیکشن سیدھے طور پر اکبر سے ہی جوڑتے ہیں۔ کچھ اتہاسکاروں کے مطابق یہاں پر موجود یہ جو مندر ہے اس کو اکبر کے آرڈر پر ہی اکبر کے ایک قریبی وزیر کے جس کو ٹوڈرمل کے نام سے جانا جاتا تھا انہوں نے بنوایا تھا، جبکہ کچھ اتہاسکاروں کا یہ ماننا ہے کہ مندر اور مسجد دونوں ہی چیزیں بادشاہ اکبر کے آرڈر پر اس وقت بنوائی گئی تھیں کہ جب بادشاہ اکبر نے اپنا ایک نیا مذہب یعنی دین الہی کو لانچ کیا تھا، کیونکہ ظاہر ہے بادشاہ اکبر کا بنایا ہوا یہ جو نیا دھرم تھا یہ ایک ایسا دھرم تھا کہ جو سارے مذہب اور دھرموں سے ملا کر بنایا گیا تھا، جس کے اندر ہر دھرم کی چیزوں کو شامل کیا گیا تھا اور اس طرح سے تیار کیا تھا تاکہ سارے دھرموں اور مذہبوں کے لوگ ایک ہی جگہ پر ایک ہی دھرم کو فالو کر سکیں۔ فی الحال آپ لوگ اب یہ تو جان ہی چکے کہ اتہاسک طور پر تو یہ معاملہ اور بھی زیادہ الجھا ہوا ہے،
مگر اب اگر بات کریں کرنٹ سینیریو کی تو آپ کو بتاتے چلیں کہ وارانسی کا لوکل کورٹ یہ آرڈر دے چکا ہے کہ مسجد والی جگہ پر اب فزیکل سروے کیا جائے، یعنی ایڈوانس ایکوپمنٹس کی مدد سے یہ پتہ لگایا جائے کہ اس مسجد کی جگہ پر پہلے کیا ہوا کرتا تھا۔ جو بھی تھا وہ کوئی عام بلڈنگ تھی یا پھر مندر ہوا کرتا تھا، اور اگر مندر تھا بھی تو آخر وہ کس چیز کا مندر تھا، کتنا پرانا تھا، کس حال میں تھا، یعنی سب کچھ اس سروے کے ذریعے سے پتہ لگایا جائے۔ مگر دوستو اب زیادہ تر لوگوں کے دماغ میں سوال یہی ہے کہ کیا وارانسی میں بھی وہی سب کچھ ہوگا کہ جو پہلے ایودھیا میں بھی ہو چکا ہے، کیونکہ ایودھیا میٹر کی سنوائی بھی بالکل اسی طرح سے آگے بڑھی تھی۔ تو دوستو اس بارے میں ابھی کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا ہے، کیونکہ یہاں پر ابھی مسلم پکش کے پاس پلیسز آف ورشپ ایکٹ بھی موجود ہے، جس کی مدد سے وہ ہائی کورٹ میں جا کر اس پوری کاروائی پر روک بھی لگوا سکتا ہے۔ دراصل دوستو یہ ایک ایسا قانون ہے کہ جس کو 1991 میں اس وقت بنایا گیا تھا کہ جب بابری مسجد کے میٹر کی وجہ سے ہمارے دیش کے حالات حد سے زیادہ خراب ہو رہے تھے۔ اس قانون کے تحت یہ کہا گیا ہے کہ 1947 میں، یعنی جس سال ہمارا دیش آزاد ہوا تھا، اس سال بھارت دیش کی جس جگہ پر بھی جو دھارمک استھل جس حالت میں موجود تھا اس کو ہمیشہ اسی حالت میں ہی رکھا جائے گا۔ یعنی 1947 میں اگر کسی جگہ پر کوئی مسجد بنی ہوئی تھی تو بعد میں چاہ کر بھی اس جگہ کو مندر نہیں بنایا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے اگر کسی جگہ پر کوئی مندر موجود تھا تو بعد میں اس جگہ کو مسجد میں نہیں بدلا جا سکتا ہے، کیونکہ دوستو بابری مسجد کے حادثے کے بعد اب یہ خطرہ بڑھ چکا تھا کہ دیش کے دوسرے کونوں میں بھی وقت وقت پر ایسے حادثے ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے یہ قانون لا کر پوری طرح سے اس معاملے کو جڑ سے ختم کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ اب آپ میں سے بہت سارے لوگوں کے دماغ میں یہ سوال بھی ضرور آ رہا ہوگا کہ اگر یہ قانون بنایا گیا تھا تو آخر بابری مسجد کا فیصلہ کیسے لے لیا گیا؟ تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بابری مسجد کو اس قانون سے الگ رکھا گیا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ بابری مسجد اور رام مندر کا میٹر کوئی نیا نہیں تھا، بلکہ یہ تو 1947 سے بھی بہت پہلے یعنی انگریزوں کے دور سے ہی عدالت میں تھا۔ آپ میں سے بہت کم ہی لوگ جانتے ہوں گے کہ وارانسی کی گیان واپی مسجد کا یہ مدعا بھی نیا نہیں ہے، بلکہ یہ بھی لگ بھگ 30 سے 31 سال پرانا ہے، کیونکہ کچھ لوگ آج سے لگ بھگ 30 سال پہلے بھی اس مدعے کو لے کر کورٹ میں پہنچ گئے تھے۔ مگر اسی لا کے تحت کہ جس کے بارے میں نے آپ کو ابھی بتایا تھا، کورٹ نے اس پورے معاملے کو ریجیکٹ کر دیا تھا اور کہا تھا کہ اس معاملے میں آگے کاروائی نہیں ہو سکتی ہے۔ مگر پھر دور آیا سن 2019 کا اور ایودھیا کے میٹر کی وجہ سے ایک بار پھر سے اس معاملے نے طول پکڑنا شروع کر دیا، اور آج یہ پورا معاملہ اس کنڈیشن میں پہنچ چکا ہے کہ جس کو ہم لوگ صاف طور پر دیکھ سکتے ہیں۔ فی الحال آگے کیا ہوگا اس بارے میں تو ابھی کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا ہے، مگر ہاں یہ بات کرسٹل کلیئر ہے کہ اگر آگے فیصلہ مسلم پکش میں نہیں آتا ہے تو وہ ڈیفینیٹلی اسی لا کی مدد سے ہائی کورٹ میں اس پوری کارروائی پر اسٹے لگانے کی کوشش ضرور کرے گا۔ مگر مسلم پکش کے لیے ایک خطرناک بات یہ بھی ہے کہ ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں 1991 میں بنائے گئے اس لا میں کوئی امینڈمنٹ یعنی چینج کر دیا جائے، یا پھر اس پورے لا کو پوری طرح سے ختم ہی کر دیا جائے۔ کیونکہ دوستو یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ اس طرح کی چیزیں کئی بار کئی بی جے پی نیتاؤں کی طرف سے اٹھائی جا چکی ہیں۔ کئی بی جے پی نیتا وقت وقت پر اپنی پارٹی سے یہ ڈیمانڈ کر چکے ہیں کہ اس لا کو پوری طرح سے ختم ہی کر دیا جائے۔ فی الحال دیکھنا ہے آگے کیا ہوتا ہے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور اسی طرح کی نالجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔